طہارت و پاکیزگی کا اہتمام نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ کس طرح آپ ہمیں طہارت سکھاتے ہیں، نظافت سکھاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جہاں تک جو ہے وہ طہارت اور صفائی نہ کرنے کے، اہتمام نہ کرنے کے نقصانات کی بات ہے، تو اس کے نقصان بھی مختلف سطحوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات جو ہے وہ اخروی بھی ہیں اور اس کے نقصانات دنیاوی بھی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ اگر آپ نے ایسی طہارت کا اہتمام نہیں کیا، ایسی صفائی کا اہتمام نہیں کیا کہ جو شریعت کا لازمی حکم تھا، یعنی فرض طہارت کا یا واجب طہارت کا اہتمام نہیں کیا، تو یہ تو آپ کی آخرت کا بھی اس میں خسارہ ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اور آخرت میں اس پہ جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور جو دنیاوی نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو صفائی کا اہتمام نہ کرتے ہوں، چاہے جو ہے وہ بدن کی صفائی ہو، چاہے کپڑوں کی صفائی ہو، چاہے جگہ کی صفائی ہو۔ گھر پہ بھی دیکھیں، لوگ کسی کے یہاں بھی جاتے ہیں تو یہی چیزیں پہلے دیکھتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا تو کوئی اچھا تاثر نہیں لیتا اس گھر والوں کے بارے میں، ان کے اخلاق یا باقی باتیں تو بعد میں ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلیقہ شعار ہیں یا نہیں، اور صفائی کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ تو لوگوں کے نزدیک بھی جو صفائی نہیں کرتا وہ ناپسندیدہ ہے، لوگوں کو بھی پسند نہیں آتا۔ یہ بھی نقصان ہے کہ لوگ بدظن ہوتے ہیں، لوگ بدکتے ہیں اس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے صفائی کا اہتمام نہ کرنے والوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناپسند فرماتے ہیں صفائی اور طہارت کا اہتمام نہ کرنے والوں کو۔ اور پھر جو اس کے ذہنی سطح پہ بھی جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں کہ بندہ جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے تو پھر اسی طرح کے افعال کرتا ہے، اس کے افعال میں بھی جھلکتا ہے۔ کچھ جو بندہ سلیقہ شعار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے ہر کام میں جو ہے وہ سلیقہ شعاری نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ اور جو بندے اس طرح اہتمام کرنے والے نہیں ہوتے، گندے ہوتے ہیں، صفائی کا یا طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، تو آپ دیکھیں ان کے سارے کام جو ہے وہ تقریباً بے ترتیب ہوتے ہیں، تو وہ اس کا شخصیت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تو جو صفائی یا طہارت کا اہتمام کرتا ہے یہ اس کی شخصیت کو نکھارتی ہے، یہ چیز صفائی کا اہتمام کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی شخصیت جو ہے سنورتی نہیں، اور لوگ بھی اس سے اچھا تاثر نہیں لیتے۔ پھر ذہنی سطح پہ بھی بندہ الجھا رہتا ہے۔ جب آپ نے اس طرح کے ماحول میں رہنا ہے کہ جو ماحول ہی گندا ہو، جو ماحول ہی صاف ستھرا نہ ہو، تو آپ کے جو خیالات اور جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ بھی پھر صاف ستھرے نہیں رہتے۔ تو صفائی ستھرائی کا جو اہتمام ہے وہ آپ کے ذہن پہ، آپ کی فیلنگز پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور آپ کے ذہن پہ، آپ کے لاشعور پہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ تو لاشعوری طور پہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے۔ اگر وہ صاف ستھرا ماحول ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، صاف ستھرا ماحول نہیں ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ عرض کی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں، جن ہوں یا جادو ہو یا عصیب ہو، لوگ جو اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، ان کا بھی ایک خاص تعلق ہے گندگی کے ساتھ۔ تو جو لوگ صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے تو وہاں پر یہ آماج گاہ ہوتی ہے وہ جگہ ایسی چیزوں کا، تو لہذا ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، نماز کا اور روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، صوم و صلات کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ یہ میں نے ساتھ اس لیے کہہ دیا کہ صرف انہی چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن کا یا جادو کا، کہ آپ کہیں کہ جناب صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لے تو بچ جائے گا۔ صفائی ستھرائی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جو قلب و ذہن کی صفائی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ظاہری طور پر صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے قلب پہ گناہ کا داغ ہوتا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ اور جب بندہ کرتا رہتا ہے گناہ، بار بار وہ داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل داغدار ہو جاتا ہے، اور اب اس پہ ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو آلریڈی قلب کے اوپر جو ہے وہ زنگ چڑھا ہوا ہے، وہ گندگی موجود ہے، تو جن ہو یا جادو ہو یا عصیب ہو، اثرات ہوں، ان کے لیے جگہ کھلی ہوئی ہے، وہ وہاں پر اس گندگی کا اصل تعلق ہے۔ یعنی جو ظاہری ماحول کی گندگی ہے وہ بعد میں ہے، پہلے جو ہے وہ قلب کی گندگی ہے، قلب کی طہارت ضروری ہے۔ تو قلب کی گندگی پر یہ چیزیں آتی ہیں، تو لہذا ظاہری صفائی ستھرائی کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، دل کی صفائی کا، دل کی طہارت کا بھی اہتمام کرنا ہے، نماز روزے کا اہتمام کرنا ہے، صوم و صلات کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور لوگوں کے بارے میں بھی صاف دل لینا چاہیے، لوگوں کے بارے میں زیادہ منفی نہیں سوچنا چاہیے۔